سب سے پہلے تو میں زیتون کی ٹیم کو، شیخ صاحب کو، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکت دے، غیب سے مدد کرے اور آپ کو بہت زیادہ سکسیس دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین دوسری چیز، کیونکہ میں بہت بڑا فین ہوں، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں شیخ صاحب کی، کیونکہ خاص بات یہ ہے کہ جو انداز گفتگو ہے شیخ صاحب کا، وہ ہر انسان کے دل کو لبھا جاتا ہے۔ اور میرے اصل میں 3 چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں۔ اصل میں میرے ایک دوست ہے، قادیانی کہہ لیں یا احمدی کہہ لیں، وہ مجھے احمدی بنانا چاہتا تھا۔ میرے نام فیصل نفیس صدیقی ہے، صحیح میں اس کا نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک تو وہ مجھے 3 مہینے پہلے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم جو ہے امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے ہو، تو تمہیں جب یہاں پر ہے موجود آ گئے تو تم کس وجہ سے ویٹ کر رہے ہو؟ اس کے بعد میں نے ریسرچ کرنا شروع کری اور مجھے شاید 99% میرے سوال کا جواب زیتون کی ٹیم کی وجہ سے اور ایک اور چینل ہے ان کی وجہ سے مل گیا۔ اس کے لیے جزاک اللہ، اور اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پرابلم یہ ہے کہ جب میں زیتون کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس سے، تو وہ اتنی نفرت آمیز باتیں کرتا ہے۔ خاص طور سے شیخ صاحب کے لیے، جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے دعا بھی دی کہ میری عمر شیخ صاحب کو لگ جائے۔ با خدا میں اتنا پیار کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان کو صحت دے، لمبی عمر دے۔ خوش رکھے اللہ سر تعالیٰ۔ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ لوگ آپ لوگوں سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ کی سمجھے فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں۔ جی، وہ آپ یعنی غلط تہمتیں آپ کی فیملی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، جس یعنی شیخ صاحب کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہ نہیں ہے، یاجوج ماجوج کو کون مارے گا، یعنی کہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ میں کہا بھائی مجھے اس شیخ صاحب کی بات نہیں کرنی، مجھے غلام احمد صاحب کی بات کرنی ہے۔ ان کی آپ بکس ٹیلی کرو، میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں، اور جب میں ریفرنسز دیتا ہوں تو وہ ریڈی نہیں ہے سننے کے لیے بھی، مجھے بہت تکلیف ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تم پوچھنا شیخ صاحب سے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے۔ میں نے کہا میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں اور جس طرح سے یہ آئے ہیں اور جس طرح سے لایا جاتا ہے، تو قرآن ایز سچ کوئی ایسی بات نہیں کرتا، نمبر 1۔ اور قرآن ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کی آمد کو قرآن نے ایک رکن قرار دیا۔ اگر احادیث کے مطابق، اب یہ بات میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، اگر احادیث کے الفاظ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو مرزا غلام احمد کا کوئی وجود نہیں ہے، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی آئیں گے۔ اور اگر مرزا غلام احمد کا جو موقف ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر وہ ان احادیث کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ ان احمدی حضرات کو چاہیے کہ یہ کھل کے بات کریں، یہ صاف بات کریں کہ دیکھیں وہ تمام احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر کرتی ہیں وہ غلط ہے۔ ہمت کر کے کہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، تو جب فوت ہو گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ، اب یہ جو لفظ انہوں نے اپنے پاس سے استعمال کیا، ظلم کی بات جو ہے، آپ اندازہ کریں، ان کی جسارت دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں کہ یہ لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں، اور ان کے اوپر کتنی بڑی بات لگاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کے اندر اپنے الفاظ گھسیڑتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا، حضرت عیسیٰ کی خصوصیت جیسا۔ یہ کہاں سے آئے الفاظ؟ احادیث کھلے لفظوں میں کہہ رہی ہیں عیسیٰ ابن مریم، اس میں قطعی طور پہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا، او میاں کہاں رکھا تمہارا نام عیسیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی وحی آئی، کون لایا وہ وحی جس میں تمہارا نام رکھا گیا؟ یہ جو سلسلہ ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے نام، تو وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ وحی کا سلسلہ، جبکہ وحی کا سلسلہ رسول کریم کی ذات پر قرآن کی شکل میں مکمل ہو چکا۔ یہ کتنا بڑا، یہ مطلب
ایک ایسا دھوکہ اور دجل دے رہے ہیں اور اسلام کے اوپر کتنا بڑا حملہ کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرف نہیں جاتے. وہ یہ آ گئے کہ جی شیخ صاحب یہ نہیں مانتے, شیخ صاحب وہ نہیں. شیخ صاحب کسی چیز کو نہ مانے. شیخ کون ہے؟ آپ نے کوئی شیخ کو ماننا ہے؟ کسی نے کوئی شیخ کے پیچھے چلنا ہے یا شیخ نے ڈیمانڈ کی ہے؟ شیخ اپنے نتائج خود بھگتے گا. اگر وہ کسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا یا میں مانتا ہوں اور وہ غلط ہے تو شیخ کو اللہ چھوڑ دے گا. آپ شیخ کو ادھر پھینکے, آپ جو قرآن کہہ رہا اس کو لیں. لیکن اس بات سے شیخ کے پیچھے چھپنے کو یا شیخ کو گالی دینے کو اگر آپ اپنا بچاؤ سمجھتے ہیں تو دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے. میں غلطی پہ ہو سکتا ہوں. میرے کو اگر آج ایک چیز نہیں سمجھ, جیسے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ مرزا غلام احمد کیا ہے, اور آج میں جہاں پہ کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے کل کو یہ جو چیز ہے میری سمجھ میں آ جائے, وہ بات بن جائے. جیسا کہ ابھی فاروق نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم سب شیخ صاحب کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, بالکل بڑی اچھی بات ہے. اس سے نیک عمل اور کوئی نہیں ہے, اس سے اچھا رویہ اور کوئی نہیں. میں مرزا صاحب کو کہاں گالی دے رہا ہوں یا کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں, یا ان میں سے جو مجھے گالی دے رہے میں کیسے کچھ کہہ رہا ہوں. سوال ہے کہ اپنے اندر یہ ظرف پیدا کریں, یہ چیز لے کے آئیں, بجائے جیسا کہ کالر نے کہا ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے, کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرنے کے. آپ آئیں اس انداز کو اپنائیں اور کہیں کہ جی یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے, اس کے لیے یہ دلیل ہے. قرآن سے اگر آپ دلیل دیتے ہیں تو اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. ایمان کا جو ہے وہ محکمات میں سے چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے, اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں بھیجی, ملائکہ ہیں, دا ڈے آف ججمنٹ ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے کوئی دو معنی نہیں کر سکتے. کئی چیزوں کے اندر جسے یہ احمدی حضرات کہتے ہیں فروعی اختلافات, تو آپ کے ہوں گے فروعی اختلافات, اس کے نتائج آپ بھگتیں گے. لیکن ایک چیز جو یس اینڈ نو جیسی ہے کہ either you are on this side or on this side, آپ یہ کہیں کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے, اس میں درمیان کا راستہ کوئی نہیں ہے. وہ وہی ایمان کے 5 رکن ہے جو آپ کو ہر حال میں ان کو اس طرح تسلیم کرنا ہے. اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا, حیات کا, ان کی آمد کا میری سمجھ کے مطابق, اب میرے الفاظ پہ غور کیجئے کہ میری سمجھ کے مطابق, میری سمجھ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, میری سمجھ کے مطابق کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ ایمان کا رکن. اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا. سر جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. بس ایک چیز کا افسوس ہے شیخ صاحب, یقین مانے میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں اور بحرین میں ہوتا ہوں, عامر بھائی کو بھی سلام ہے. بس میں ایک چیز کا افسوس ہے, یقین مانے جب میرا دوست مجھ سے سوال کرتا ہے نا کہ اچھا میں احمدیت چھوڑنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہوں, تم مجھے بتاؤ کہ کون سا فرقہ صحیح ہے. میں کہا فرقے کے معاملے میں نہ پڑھو. وہ کہتا ہے تم شیخ صاحب کی بیعت کر لو تو میں ان کی ویڈیو دیکھوں گا, تم دوسرے صاحب کی بیعت کر لو. میں کہا بھائی دین اسلام میں یہ چیز سکھائی نہیں ہے. وہ فرقوں کے اس پہ یقین مانے, اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر, اتنے فرقے بن گئے کہ ہم کسی احمدی کو دعوت دیتے ہوئے نا وہ 500 سوال کرتا ہے فرقوں کے لیے. افسوس کی بات ہے کہ وہ حقیقت نہیں دیکھنا چاہتا, وہ دوسروں کی نیگیٹیوٹی دیکھ رہا ہے, اپنی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھ رہا. بالکل صحیح جگہ پہنچانا آپ نے. یہ صرف میرا بچہ کالا ہے تو تمہارا بچہ بھی کالا ہے والا معاملہ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, صرف فرار کا ان کا راستہ ہے. یہ فرار اختیار کرتے ہیں ذریعے سے, وہ حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں قرآن نے جب اس چیز کی نفی کر دی, فرقہ بازی کو شرک قرار دے دیا, آپ نے جیسا میں نے اپنی شروع باتوں میں کہا کہ آپ نے کسی گروہ میں نہیں جانا, آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو, اس کے دین کو تسلیم کرنا ہے. اب اس پہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے, جو اس سے ادھر ادھر ہے آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی آپ کو اوپر لازم نہیں قرار دیا ہوا کہ آپ اس کے ساتھ چلیں گے, نہیں چلیں. آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں. وہ تو ہم شروع سے ہی اسی جگہ سے یقین کریں, میرے نزدیک کہ وہ نفی ہو جاتی ہے. اگر میں آپ کو برا کہوں, آپ کے بارے میں برا سوچوں, تو میں قرآن کی نفی کر رہا ہوں, میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگ اپنے گریبانوں میں دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. اللہ